شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق اور فطرت کے اندر مادہ رکھا ہے محبت اور پیار کا. انسان بذات خود انس سے بنا ہے. انس کا معنی ہوتا ہے پیار اور محبت اور لگاؤ. جس وقت انسان کی اصل تخلیق اور پیدائش کے اندر اس کی فطرت اور جبلت کے اندر اللہ نے پیار اور محبت کو خود بھر دیا ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال نے وہ پیار اور محبت کو اتنا پھیلایا، اس محبت کو اتنا تقسیم کیا کہ دنیا کے اندر آنے والی ہر چیز کے دل کے اندر اللہ نے پیار اور محبت کو ودیت کر دیا. حتیٰ کہ سب سے زیادہ پیار اور محبت اگر ہے تو صرف اللہ رب العزت کے دل کے اندر ہے. اس کے بعد اگر پیار اور محبت اللہ نے رکھا ہے تو وہ پیغمبروں کے دل کے اندر رکھا ہے. اس کے بعد اگر پیار اور محبت کسی مخلوق کے اندر اللہ نے وافر حصے کے اندر رکھا ہے تو وہ ان دو شخصیات کے اندر رکھا ہے جن کو والدین کہتے ہیں، یعنی ماں اور باپ. ان کے دل کے اندر اللہ نے شفقت اور پیار اور محبت کو اتنا بھر دیا ہے، اتنا بھر دیا ہے کہ اگر ماں بننے والی وہ کوئی پرندوں میں سے ہے، جانوروں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، اللہ نے اس کی تخلیق کے اندر پیار اور محبت کو رکھ دیا ہے. دنیا کے اندر دیکھیں کہ ایک جانور ہوتا ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے بچے کے ساتھ اتنی مثالی پیار ہوتا ہے، اتنی مثالی محبت ہوتی ہے کہ انسان بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ماں کے دل کے اندر اللہ نے کتنا بڑا پیار اور محبت انسان کے لیے رکھ دیا ہے. ایک روز ایک صحابی رسول آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر اور اس نے چادر اٹھائی ہوئی ہے. آ کر اللہ کے رسول کے سامنے اس چادر کو کھولتا ہے تو اس کے اندر کچھ چند بچے ہیں اور ان کی ماں ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اچانک ایک جھاڑی سے گزر رہا تھا، جو ہی گزرا تو یہ بچے مجھے نظر آئے اور ان کو اٹھا کے میں نے اپنی چادر کے اندر بٹھا دیا اور پکڑ لیا. تھوڑا ہی
ہی چند قدم آگے چلا تو سر کے اوپر دیکھتا ہوں کہ ان کی ماں منڈلا رہی ہے سر پر، اس کی چیخوں پکار کی آواز میرے کانوں پر پڑتی ہے، وہ میرے سر کے اوپر اوپر چل رہی ہے، میں آگے آگے چل رہا ہوں۔ میں نے اچانک اپنی چادر کو کھولا، جو ہی بچے ظاہر ہوئے ماں چھپٹ کر اس چادر کے اندر لپٹ گئی۔ یہ منظر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتا ہے صحابی رسول، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ فوراً جاؤ، جس جھاڑی سے ان بچوں کو تم نے لایا ہے اسی جگہ واپس چھوڑ کے آؤ، کہ ماں کی ممتا نے یہ برداشت ہی نہیں کیا کہ میرے بچے مجھ سے جدا ہو جائے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ میں پکڑی جاؤں گی، ذبح ہو جاؤں گی، مر جاؤں گی، نہیں، جس جگہ اس نے دیکھا کہ میرے بچے جہاں جائیں گے تو میں بھی وہاں جاؤں گی، لہذا جلدی کر، ان کو بے قرار نہ کر، اسی جگہ واپس چھوڑ کے آ۔ یہ ایک پرندہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر کتنی بڑی محبت رکھ دی ہے کہ اپنی جان کی قربانی اپنے بچوں کے لیے دے دی۔ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے سے اچانک ایک ہرنی نمودار ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روتی چلاتی آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ ایک بدو نے، اعرابی نے مجھے کئی دنوں سے جکڑا ہوا ہے، پابند کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، میرے بچے جنگل میں رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، میں ان کی خاطر بے قرار ہوں، بے چین ہوں، نہ تو یہ مجھے ذبح کرتا ہے نہ مجھے آزاد کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کی جب عرض و گزارش سنی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا ہرنی اگر میں آپ کو جانے کی اجازت دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ چند لمحوں کے بعد تو پھر اسی جگہ واپس آ جائے گی؟ وہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، ایک دفعہ مجھے جانے دو، میں اپنے بچوں کی خیر خبر لے لوں، دوبارہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا، جا، تمہیں اجازت ہے۔ بھاگتی بھاگتی جا رہی تھی، اپنے بچوں کے پاس گئی، بچوں کو دودھ پلایا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کیا، جو وعدہ کر گئی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے اس کے مطابق پھر واپس آئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوڑتی دوڑتی واپس آ رہی ہے۔ وہ جو ہی میرے پاس پہنچی تو اس کا مالک جس نے اس کو پکڑا تھا وہ بھی میرے سامنے آ گیا۔ تو جب میں نے اس ہرنی کی اس وفاداری کو دیکھا تو میں نے اس بدو سے کہا کہ یار، اس ہرنی کو تو میرے اوپر بیچ دے، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو پیسے لے لے، یہ میرے حوالے کر دے۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہمارا سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، پیسے کی کیا ضرورت ہے، آپ لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے اسے لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ جا، تو آزاد ہے، اپنے بچوں کے پاس جا۔ وہ ہرنی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کہتی ہے، سبحان اللہ، اللہ واقعی تو شریکوں سے پاک ہے، جو محبت تو نے پیغمبر کے دل کے اندر رکھی ہے، اتنی محبت کسی اور کے دل میں نہیں آ سکتی۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو محبت اور پیار اولاد کے لیے والدین کے دل کے اندر ڈالا ہے، مخلوق میں اور اتنی محبت کسی دل میں اللہ نے نہیں ڈالی۔ ایک مثال خود قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ کتنی بڑا پیار اور محبت ہوتی ہے۔ زمانہ ہے فرعون بے اون کا، ظالم جابر کافر بادشاہ کا۔ بنی اسرائیل قوم ہے اس زمانے کے اندر رہنے والی۔ تو فرعون کو کسی نے خطرے میں ڈالا کہ چند دنوں کے بعد آپ کی اس ملک کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ تیری بادشاہی کا اور تیری خدائی کا اور تیری تباہی کا، بربادی کا سبب بننے والا ہے۔ اس بچے کا جب تک تو سد باب نہیں کرے گا تیری سلامتی نہیں ہو سکتی۔ تو اس ظالم جابر بادشاہ فرعون نے بنی اسرائیل کے جتنے بچے لڑکے پیدا ہوتے ان کو ذبح کروا دیتا، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اس ظالم نے، اس بے رحم انسان نے بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کروا ڈالا۔ ان ہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔
تو ان کی ماں کو خدشہ اور خطرہ لاحق ہو گیا کہ جس طرح باقی بچوں کو قتل کروایا ہے ظالم نے، تو اسی طرح میرے بچے کو بھی قتل کروا ڈالے گا۔ تو ماں اسی فکر کے اندر مبتلا ہے کہ جو ہی بچہ پیٹ سے باہر آیا تو ماں کو اپنے بچے کی زندگی کی خیر خبر لینے کی زیادہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ فرعون ظالم کیا کرتا ہے، مروا دیتا ہے، میرا بچہ بچ کے زندگی گزار سکتا ہے کہ یہ اسی حال میں قتل ہو جاتا ہے۔ اس فکر کے اندر وہ کبھی اپنے بچے کو مکان کے چھت پر ڈال کے واپس آ جاتی ہے، پھر خیال آتا ہے پھر واپس لے آتی ہے، کبھی کسی مکان کے کونے کے اندر بستروں کے اندر چھپا دیتی ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ تو تندور کے اندر ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر فوراً خیال آیا کہ یہ تو آگ والا تندور ہے، اس سے پھر نکال کے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آتی ہے۔ جب اس کی بے قراری اللہ نے دیکھی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو خود آپ تسلی دے کے اعلان کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ اوحینا، وہی کا معنی ہے اللہ نے القاء کر دی، یہ بات ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر۔ تسلی دیتے ہیں اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو کہ اے موسیٰ کی امی، اس موسیٰ علیہ السلام کے بارے تو فکر اور غم نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا معاملہ، موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو باتیں میں نے رکھی ہیں، اتنے بچے جو ذبح ہو چکے ہیں ان کے اندر وہ کمال نہیں تھے جو کمال میں نے تیرے بچے موسیٰ علیہ السلام کے اندر رکھے ہیں۔ اے موسیٰ کی امی جان، اس کے بارے کے اندر کوئی غم نہ کر، کوئی خوف نہ کر، کوئی خطرہ نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی کو اللہ تسلی دے کے کہتے ہیں وَأَنْ أَرْضِعِي، تسلی سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، تسلی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی رہے، تسلی سے اپنے بچے کو شفقت کی نگاہوں سے دیکھتی رہے۔ اللہ میں تسلی نال نو دودھ بھی پلا دے رہا، تسلی دے نال نو چھاتی نال بھی لے رہا تے اس ظالم دا کیوس، جس ظالم نے بچوں کے پیچھے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم بچے کو قتل کروا دیتا ہے، وہ جابر فرعون ظالم، اللہ جب وہ آ جائے قتل کرنے کے لیے، اس کے فوجی پکڑنے کے لیے آ جائے، خبر گیری کرنے کے لیے آ جائے، تو اس وقت میں کیا کروں گی اکیلی ماں موسیٰ کی؟ اللہ فرماتے ہیں میں وہ تدبیر بھی بتاتا ہوں کہ جس وقت تو خطرہ محسوس کرے پہلے تسلی سے دودھ پلاتی رہے، تسلی سے اس کی نگہبانی نگرانی کرتی رہے، جس وقت تو معلوم کرے کہ اب کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، دشمن کی طرف سے کوئی آدمی ایلچی بن کے موسیٰ کو پکڑنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی امی جب تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خطرہ محسوس کرے تو آگے میں بتاتا ہوں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ فرماتے ہیں اسے ٹائم اس موسیٰ نو چاہ کے تے سمندر دے حوالے کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی وہ اپنے غم اور فکر اور حزن و ملال کے اندر ہے کہ پتہ نہیں میرے موسیٰ کا کیا بنے گا، لیکن زمین پر فرعون تدبیر کر رہا ہے، عرش برین پر اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرعونی تدبیر کامیاب ہوتی ہے یا رحمانی تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ فرعون زمین پر تدبیر کر رہا ہے مٹانے کی، اللہ عرش برین پر تدبیر کر رہا ہے موسیٰ کو بچانے کی۔ پھر اللہ دی تدبیر نال تا مقابلہ کسے دا ہو سکدا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان اپنے طور پر پریشان ہے،
حیران ہے، سرگردان ہے، لیکن اللہ پاک اوپر سے موسیٰ کے بچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ بچانے کی تدبیر یہ ہے، اے موسیٰ کی امی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، جس وقت تو خطرہ محسوس کرے اپنے معصوم بچے کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے نیل دریا کے اندر دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ اے میرا اللہ، جب میرا بچہ اپنے ہاتھوں سے میں دریا میں ڈالوں گی، خطرہ تو مجھے موسیٰ کی زندگی کا ہے، جب میرا بچہ اکیلا دریا کی موجوں کے حوالے ہو جائے تو اس کے بچنے کا تو کوئی امکان۔ اللہ فرماندا ہے، او موسیٰ دی امی، دریا دیا موجاں جانن تے میں جانا، تو عمل کر جویں میں تینوں دساں، تو عمل کر اونج جس طرح میں تینوں کہندا کہ اپنے بچے نو صندوق وچ پا کے دریا دے حوالے کر دے۔ آکھدی اللہ جی میں حاضر ہاں، جس طرح تساں دا حکم ہوے میں انجے کرنے واسطے تیار ہاں۔ خطرہ لائق ہو گیا، خطرہ لائق ہوئے۔ اللہ تسلی دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام دی امی جان نو کہ اے موسیٰ علیہ السلام دی امی، جس ٹائم اپنے بچے نو دریا دے سپرد کر دیویں اس ٹائم خبراویں نہیں، لا تخافی ولا تحزنی، اپنے دل کے اندر نہ غم کرنا ہے، نہ خوف کرنا ہے، مرنے کا خوف نہیں کرنا، اس کے واپس لے آنے کا غم نہیں کرنا۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی امی، اس کی زندگی کی حفاظت بھی میں خود کروں گا، اسے آپ کے پاس واپس لوٹانے کی ذمہ داری بھی خود میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، جس وقت تو اسے سمندر اور دریا کے حوالے کر دیں گی، عارضی طور تے حوالے کریں، ہمیشہ واسطے میں جدا تیرے کولوں، اے اللہ تا میں بھی برداشت نہیں کریں گا کہ کسے دے جگر گوشے نو دی ماں کولوں ہمیشہ واسطے میں جدا کر دیواں، بلکہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اے موسیٰ کی امی، بلکہ دل کے اندر اطمینان رکھ کے میں اسے رادوہ الیک، میں تیرے پاس اسے ضرور واپس لے آؤں گا، جس طرح تیرے بچے کو تیری گود سے میں لے کے جا رہا ہوں، اسی طرح اسے میں واپس تیری گود میں لاؤں گا، اسی طرح تیری گود میں۔ اور بھی سن موسیٰ دی امی جان، تو تا جس ٹائم مینوں دیسے ادا نام صرف موسیٰ ہو سی، ادا نام صرف کی ہو سی، جدو واپس تیری گود وچ ہو سی نبوت دا تاج جے سر تے اوتے ہو سی۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں جدا تینوں واپس دیونا ہے، ہن تیرے کولوں لے رہے ہاں تے اینوں نبی اجے تک نہیں بنایا، جدا واپس تینوں دیونا تیری جھولی چاسی تے موسیٰ علیہ السلام بن کے آسی۔ موسیٰ علیہ السلام دی امی نو تسلی ہو گئی ہے، خطرہ لائق ہویا جو فرعونی آون والے۔ موسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے لکڑ دی صندوق بنا کے اپنے بچے نو وچے پا کے اپنے دل دے اتے ہاتھ رکھ کے تے انہوں دریا دے حوالے پہ کر دیے۔ نال موسیٰ علیہ السلام دی امی جان اپنی بیٹی نو آکھ دیے کہ میری بیٹی صندوق نو تا میں سمندر دے حوالے پہ کریں دیا، پر دریا دے کنارے نال تو بھی نال نال لگی ونی، متا کسے سمندر دی چھولی دے اندر، متا سمندر دی موج دے اندر میرا بچہ ڈوب نہ ونجے، کسے خطرے دے اندر لائق نہ ہو ونجے۔ موسیٰ علیہ السلام نو سمندر دے والے کی تیسی، موسیٰ علیہ السلام دی بھیڑ بھی نال نال چل دی جا رہی ہے، ایک جگہ دے اتے جا کے اس صندوق سمندر دے اندر اٹک ویندی ہے تے اڑ ویندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر او جڑے دریا سمندر دے اندر فرعونی لشکراں
دا قبضہ ہوندا سی انہاں ویکھیا جو ایک صندوق ہے سمندر دے اندر ڈلدی جا رہی ہے سمندر دے اندر چلدی رہ رہی ہے تے ایک پل دے کنارے اڑی ہوئی ہے پل دے کنارے اڑی ہوئی ہے فرعون نے حکم دیتا ہے کہ صندوق نو لے آؤ پتہ نہیں وہ دے اندر کی چیز بھری ہوئی ہے فرعونی لشکر نے اس سمندر دے وچوں صندوق نو چاہ لیا چاہ کے تے فرعون کو لو گئے تے موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی نال نال جا رہی ہے جو پتہ نہیں میرے بھائی دے نال کے ہوندا ہے پتہ نہیں میرے بھائی جان دی جان دا کے مسئلہ ہوندا ہے بچدا ہے کہ کوئی نہ حفاظت ہوندی ہے کہ کوئی نہ اللہ پاک اپنی حکیمانہ کاروائیاں دے نال موسیٰ علیہ السلام نو بڑے عجیب انداز دے نال او دی پرورش دا انتظام کر رہے ہیں او فرعونی لشکر جدوں لے کے موسیٰ علیہ السلام دا صندوق فرعون دے سامنے ڈھکن کھلیا تے موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ انج پیا چمکدا ہے جویں 14ویں دے چند دی لائٹ انج موسیٰ علیہ السلام دے چہرے دے دمکار تے لسکار پہ آندے نے او دی چمک تے دمک تے رمک نو ویکھ کے موسیٰ علیہ السلام دی بیوی نال کھلوتی ہے جدا نام آسیہ ہے جدا نام کیا ہے حضرت آسیہ نے جدا ویکھیا ہے اسے ٹائم آدھی موسیٰ علیہ السلام دے متعلق اپنے فرعون خاوند نو او ظالمہ جابرہ بڑے بڑے بچے تو قتل کیتے نہیں بڑے بڑے بچیاں نو تو مار چھوڑی اس ایک بچے نو خدا دا نام نہیں مارن دی کوشش نہ کری ہزاراں بچے مار چھوڑی نہیں اگر اس نو چھوڑ دے اے کوئی ضروری تا کوئی نہیں جو اے ہی تیری تباہی دا سبب ہوے اے بھی ہو سکتا ہے جس بچے نے تیری بادشاہی نو تباہ کرنا ہوے وہ پہلے قتل ہو گیا ہوے اے کوئی ہور بچہ ہوے اس واسطے میں تینوں اللہ دا نام دے کے اگے لا تقتلوا اس بچے نو قتل کرن دا ارادہ بھی دل وچ نہ کری آکھے کیوں آسیہ آخر تیرے دل وچ دی محبت اتنی کیوں پے گئی ہے حضرت آسیہ کہندی عسى ينفعنا او نتخذه ولدا اے فرعون ظالم تینوں پتہ ہے جو میرے وچوں تیری اولاد کوئی نہیں میری بیٹی بھی کوئی نہیں میرا بیٹا بھی کوئی نہیں تے میں سسکدیاں بھر بھر کے رو رہی ہوں اولاد واسطے ترستی پئی ہوں میری اولاد رات دن دعاواں پیتیاں نے رات دن بڑیاں بڑیاں حاجتاں منگیاں نے پر مینوں اولاد اجے تک نہیں ملی اس واسطے میرا ارادہ جو میں اس بچے نو اپنا عسى ينفعنا او نتخذه ولدا اس بچے کو ہم پالیں گے اس بچے کو میں سنبھالوں گی یہ ہمیں بڑا ہو کے فائدہ دے گا ہمارے گھر کے کام کاج کرے گا او نتخذه ولدا چلو اللہ اور بچہ تا نہیں دیتا اسے نو اپنا پتریلا بنا لے سا اسے نو اپنا یہ گلاں جڑ چلدیاں پیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے معصوم بچہ ہے پیاس لگی ہے دودھ دی شدت محسوس ہوئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا ہے فرعون آخر بادشاہ ہے ظالم ہے یا جابر ہے وقت دا حکمران ہے اس آخر جلدی کرو بچے تے دودھ دا انتظام کرو دودھ دا انتظام ہویا کہ دائی نو بلاؤ دائی آئیے موسیٰ علیہ السلام نو چھاتی نال لایا موسیٰ علیہ السلام اس پاسے ویکھ دے کوئی نہیں روئی جا رہے ہیں رو رو کے حالوں بحال لیکن کسے مائی دا دودھ پینے واسطے تیار موسیٰ علیہ السلام دی بہن سارا تماشا تک نہیں پئی کہ ہوندا کی پیا حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رونے کے اندر مصروف ہیں ان کی بہن ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور فرعون نے بڑی کوشش کی کہ کسی کا دودھ پی لے لیکن اللہ فرماندا ہے فرعون تا دنیا تے کوشش کیتی ہے کہ میں ایدا دودھ پلاون دا کوئی انتظام کر لواں لیکن اللہ فرماندا ہے میں اتو عرش برین تو انتظام کیتی کلامی وحرمنا علیہ المراضی من قبل اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام نو جدوں دی امڑی نے اپنی چھاتی تو جدا کر کے دریا دے حوالے کیتا میں اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام دے اتے اپنی ماں دی چھاتی تو علاوہ باقی ساری دنیا دے دودھاں نو میں حرام کر دیتا میں کہ موسیٰ اپنی جان تا دے دیویں لیکن دودھ کسے دا نہیں پیونا اپنی ماں دی چھاتی تو علاوہ موسیٰ علیہ السلام کسے مائی دا دودھ نہیں پیندے پھر
فرعون حیران ہے، بیون پریشان ہے کہ ہن بچہ مرنے دے قریب ہے لیکن پیندا کسے دا دودھ بھی کوئی نہیں. ہن آخر میں کیا کراں؟ موسیٰ علیہ السلام دی بہن کلیو آکھدی ہے میں تانوں دساں جو ایک نو دودھ پلاون والی ایک مائی ہے، چھپر دے کنارے تے راندی پئی ہے، مظلومہ معصومہ مائی ہے. اگر اس کو بندہ بھیجو او آوے، او اگر دودھ پلاوے تے شاید موسیٰ علیہ السلام او دا دودھ پی لو، ہو سکتا ہے. آخر ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام دی امی دو پیغام گیا کہ فرعون پیا بلاندا ہے تینوں وقت دو، بادشاہ بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دی امی دوڑدی آئی ہے. اگے موسیٰ علیہ السلام رو رہے نے، جو ہی چھاتی دے نال لائے تے موسیٰ علیہ السلام دے دل نو ٹھنڈ پہنچی ہے. فوراً اپنی ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. فرعون بھی خوش ہو گیا ہے، او دی بیوی آسیہ بھی خوش ہو گئی ہے کہ چلو شکر ہے کسے ماں دا دودھ تیس پی لیا. ہن جس گھر وچ خطرہ ہے اسے گھر وچ اللہ پاک پرورش پیا کریندا ہے موسیٰ علیہ السلام دی. ماں دی بے قراری، ماں اپنی جگہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے نال کی ہویا تے کی نہیں ہویا. انہاں تا سمندر دے حوالے کر کے تے واپس آئیے. رات گزری ہے، صرف کہ گزری رات گزری. اس رات دے اندر موسیٰ علیہ السلام دی امی سوچدی بھی رہ گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام دی امی پریشان بھی رہ گئی ہے. کدی جاگ پیندی ہے، کدے اکھ لگ ویندی ہے، پر جدے کولو جگر گوشہ جدا ہو ونجے اس ماں نو اس رات کدے نیندر نہیں آندی. اس رات بچہ تو سمجھدا ہے کہ میں ہن بڑا ہو گیا تے ہن اگر گھروں لگا ہی ونجا تا اما نو میری پرواہ نہیں ہونی. ہوں تو میری بادشاہ شادی ہو گئی ہے، میرے بچے ہو گئے، ہوں بڈھی اما نو میرے بارے خیال نہیں آونا. بندہ تو یہ سوچتا ہے، لیکن تجربہ کرو کہ جب تسا گھر وچوں نکل ونجو تے تیری ماں بڈھی نو پتہ ہوئے کہ آج میرا بیٹا رات نو واپس آیا. اگر رات دے 2 بجے تو کنڈی کھلکاویں تو تیری بیوی نے بھی اٹھنا، پرے کر مہور مرے جڑا لیٹ آیا میں وہ واسطے دروازہ کھول دی. وہی غصے تے جلال نال چپلی سنبھال کے رکھی ہوندی ہے. یہ بھی خیال کرے، صرف غصہ نہیں کر دی، چپلی بھی نال سنبھال کے رکھ دیے، دروازے دی کنڈی بھی مضبوط کر کے بند کر دیے کہ اج آیا تے اینو معاف کرنا. یہ تیری بیوی دا حال ہے جس بیوی دی خاطر ماں نو بھونکدا ہے، جس بیوی دی خاطر ماں نو بکواس کردا ہے. اس بیوی دا حال یہ ہوندا ہے کہ رات نو اگر تو دیر نہ لاویں تے تیری بیوی سو جاندی ہے، تیرے بچے سو جاندے ہیں. حتیٰ کہ اس رات دے اندر اگر کوئی جاگ کے اللہ کو دعاواں منگدی ہے کہ اللہ میرا بچہ خیر نہ لاوے تو 80 سال دی مائی بڈھی ہے جیدا دماغ کم کرنا چھوڑ گیا ہے، جیدی اکھ دیکھنا چھوڑ گئی ہے، جیدے ہاتھ شل ہو گئے، جیدے قدم چلنے تو عاجز ہو گئے، او بڈھی مائی اٹھ کے مصلے تے رو رو کے تیرے واسطے دعاواں کر رہی ہے. اج او ماں موسیٰ علیہ السلام دی رات کراندیاں گزر گئی ہے. حالانکہ تسلی بھی اللہ دیتی ہے کہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اے موسیٰ دی امی جان، اس موسیٰ کو میں نے تیرے پاس ضرور واپس لانا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل کے اندر تسلی بھی آتی ہے، بے چینی بھی آتی ہے، بے قراری بھی آتی ہے کہ پتہ نہیں واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. اس بے چینی رات گزاری ہے جو اللہ پاک خود آدھا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ علیہ السلام دی امی جدہ صبح ہوئی ہے تے او دی بیٹی کہ پتہ نہیں میرے موسیٰ نال میری ملاقات بھی ہوندی ہے کہ کوئی نہ، زندہ بھی ہے کہ کوئی نہ. موسیٰ علیہ السلام دی امی اپنی جگہ پریشان ہے. اللہ کریم فرماندے میں او دی تسلی واسطے کیا کیتا ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا. اسا موسیٰ علیہ السلام نو جویں او دی ماں دی چھاتی کو جدا کیتا ہی انہیں واپس کر کے اسے چھاتی تک پہنچا دیتا ہے. اور خود فرعون پہ آکھدا ہے کہ او مائی جان اس بچے نو دودھ پلا، جتنی دیر تک دودھ پلا سے ایدا ایوان تے بدلہ تے پیسے بھی میں تینو دے سو. ایک دور ہے کہ بچیاں نو مارن تے تلیا ہوا ہے، کئی بچے قتل ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے جیدی خاطر اس بچے قتل کرائیں اسے نو خود پال رہے تنخواہ دے کے.
اسے خود پال رہے ہیں تنخواہ دے کے. موسیٰ علیہ السلام دی امی جان اپنے موسیٰ واسطے تڑپ گئی ہیں، اپنے موسیٰ پیغمبر واسطے بے قرار ہو گئی ہیں. اللہ فرماندا ہے حالانکہ تسلی تو میں دیتی ہے لیکن وہ حالت کیوں ہوندی ہے جدا صبح اٹھ دیے تے بے قرار ہوندی ہے. اللہ فرماندا ہے ان قادت لتبدی بھی، جدا صبح اٹھ دیے تے اپنے صبر دے اوتے ضبط نہیں کر سکدی، اتنی پریشانی. اللہ فرماندا ہے جے تھوڑی دیر واسطے میں او دے دل دے اوتے رحمت دا ہاتھ نہ رکھدا تے موسیٰ دی امی لوگاں نو دسنا شروع کر دیویا او کائنات والے ہو میرا ایک لخت جگر سمندر دے والے ہو گیا ہے، میرا لخت جگر دریا دے والے ہو گیا ہے، کسے ویکھیا ہوئے تا مینوں دس دے جو میرا جگر گوشہ کتے موجود ہے. اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام دی امی لوگاں نو دسنے والی ہے. اللہ دے میں کیا کہتا ہے اربتنا علی قلبها. اللہ فرماندا ہے موسیٰ دی امی نو میں اپنے او دے دل نو اپنی مٹھی دے اندر بند چا کیتا میں تاکہ موسیٰ دی امی دا دل حرکت نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام دی امی دا دل کمبے نہیں تے تھڑکے نہیں بلکہ اللہ دا میں جدوں اپنے ہاتھ وچ کیتا میں تے او دا دل تسلی وچ تا ہے. کئی تا کر عینو حاجد موسیٰ نو دی چھاتی دے نال لائے تا او دی اکھاں ٹھنڈیاں ہوئے اس تو پہلے انہوں چین بھی. معلوم ہوتا ہے جو ماں دے دل وچ جڑی اولاد دی محبت ہے پوری کائنات دے اندر اتنی محبت کسی ہور کولوں نہیں مل سکتی. حتیٰ کہ ایک والدہ نو اولاد نہیں ہوندی کئی سال تک وہ کتنی پریشان ہوندی ہے. حتیٰ کہ اولاد دی خاطر وہ دنیا دے دربار ہی پھر دیے، اولاد دی خاطر بڑے بڑے سفر ہی کر دیے، ملوڈیاں کو تعویذ ہی پیسے نال لین دیے، بڑے بڑے حربے کر دیے کہ کسے طریقے نال میری جھولی آباد ہو جاوے. پھر جھولی آباد ہو گئی ہے، بچہ جم پیا تے بیمار ہوندا تے ٹھیک نہیں ہوندا پیا. ماں اتنی بے چین ہے ہزاراں درباراں مزاراں تے پھر کے او دا نا ہی انہاں درباراں دے نال نسبت کر دیندی ہے کہ پیریں دتا، سائیں دتا، پیریں بخش، میر بخش، نبی بخش، علی بخش، حسین بخش، اے جی داتے نے دتا ہے، آقے نے دتا ہے. دولت شاہ دا چوہا ہے، اے کیدا چوہا ہے؟ دولت شاہ دا چوہا. یعنی ماں اپنے بیٹے دی شفا یابی واسطے لکھ جتن کٹ دیے حتیٰ کہ انہوں شرک کرنا پہندا ہے کر لیندی ہے لیکن اپنے بچے دی بیماری برداشت. بلکہ اللہ کو وہ ماں دعا کر دیے کہ اللہ اے جڑی بیماری میرے بچے نو لگی ہے اس وچ مینوں مبتلا کر دے پر میرا معصوم بچہ بیمار. یہ اگر سوچ دیے تو کون سوچ دیے؟ ماں سوچ دیے نا. تے اللہ ہی ماں دے بارے آکھدا ہے کہ اگر تیری ماں تیرے کو ناراض ہوگی تو میں ساری زندگی تیرے کو راضی ہونا ہی کوئی نہیں. بلکہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ اس بندے سے کبھی راضی نہیں ہوتا جس بندے پر اللہ کا بندہ اس کا رب ناراض ہوتا ہے. جس بندے پر اللہ کا بندہ اس بیٹے کا باپ ناراض ہو جائے اس باپ کے بیٹے پر اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی اس کے والدین اس کے اوپر 100% راضی ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فی رضی الوالد میری رضا بھی تیرے والد دی رضا دے اندر ہوندی ہے. فی سخط الوالد میری ناراضگی تیرے ماں باپ دی ناراضگی دے نال منسلک ہوندی ہے. جویں میری عبادت دے نال تیرے والدین دے احسان نو میں جوڑ دیتا ہے اسی طریقے دے نال میں اپنی رضا نو بھی تیرے والدین دی رضا دے نال جوڑ دیتا ہے. اگر ایک ماں تیرے اوتے ناراض ہوئے تے اللہ کدے تیرے اوتے راضی نہیں ہوندا. حتیٰ کہ تیری ماں تیرے اوتے ناراض ہوئے دنیا دے ساریاں عبادتاں کردا رہے دنیا دیا ساریاں ریاستاں کردا رہے حج پڑھدا رہے نمازاں پڑھدا رہے روزے رکھدا رہے صدقے خیرات کردا رہے اللہ نو کوئی شے تیری قبول. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن بیت اللہ دے اندر طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟
طواف کر دیا ایک بندے دے اوتے نظر پہ گئی ہے، جو او بندہ ایک بوڑھی ماں نو اپنے کندھیاں دے اوتے اٹھا کے بیت اللہ دے ارد گرد چکر پیا لاندا ہے، بیت اللہ دے ارد گرد طواف پیا کردا ہے۔ او دی نظر پئی ہے حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ دے اوتے، فوراً اسے کول چلا ویندا ہے، اپنی ماں نو وی کندھیاں دے اوتے چایا ہویا ہے، جا کے سوال کردا ہے عبداللہ ابن عمر، یہ بتاؤ مجھے کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے طواف کرا رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے اتنی بڑا دور دراز کا سفر کیا ہے، اتنی دور دراز سے اپنی امی کو لایا ہے، اے عبداللہ بتاؤ کہ اب بھی میں نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کن کھول کے سن لے وہ جوانا، اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے طواف کراون والیا، تو سمجھدا ہے کہ امی نو میں طواف کرایا کندھیاں تے اٹھا کے تے میں اودی زندگی دے اندر خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے؟ اگر میرے کولوں پوچھ دے تے جدوں تو بچپن دے حال دے اندر ایک واری رویا دودھ دی خاطر، اس تیری ماں نے چاہ کے تینوں چھاتی دے نال لایا ہے، اپنے جگر دا خون کڈ کے تینوں پلایا ہے، مینوں خدا دی قسم ہے او نوجوان اپنی ماں دا حق اس ایک واری جڑا تینوں دودھ پلایا ہے ساری زندگی بھی دی خدمت کرے تے ایک دودھ دے گھٹ دا مقابلہ، ٹھیک ہے نیکی ہے تیری، اچھا کام کر رہے ہیں، ماں نو چاہ کے طواف کرا رہے ہیں، لیکن اللہ تینوں اس دا بدلہ بہت بڑا اچھا دینا ہے۔ اگر پوچھے جو ماں دا حق ادا ہو گیا تے ایک کدے ہو سکدا؟ اس ماں دا حق ادا تو کیویں کر سکدا ہے جیڑی ماں نے تینوں 10 مہینے اپنے پیٹ چ پالیا ہے؟ اس ماں دا حق ادا کیویں کر سکدا ہے جیڑی ماں نے تینوں 2.5 سال اپنا دودھ پلایا ہے؟ اس ماں دا حق ادا تو کیویں کر سکدا ہے جیڑی ماں تیری خاطر ساری ساری رات بے آرامی دے اندر گزاردی رہ گئی ہے؟ اس ماں دا تو حق ادا کیویں کر سکدا ہے جیڑی ماں نے درد زہدہ تکلیف اور مصیبت نو برداشت کیتا ہے؟ جداں بچہ پیدا ہوندا ہے ماں دے اوتے قیامت ڈھائے پوندی ہوندی ہے، لیکن ماں تیری خاطر اس قیامت والی مصیبت نو بھی برداشت کیتا ہے، اس دکھ اور درد نو بھی برداشت کیتا ہے، لیکن تیرے بارے کسے نو شکایت نہیں کیتی، بلکہ تینوں جھولی دے اندر پا کے سنبھال دی رہ گئی ہے، پا کے پال دی رہ گئی ہے۔ جیڑی محبت ماں دے دل وچ اپنے بچے واسطے ہوندی ہے کائنات وچ کسے دے دل وچ پیار۔ توجہ ہے، ایک واری ایک عورت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر دے اندر، اللہ کے پاک رسول گھر میں موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ گھر میں موجود ہے۔ وہ ایک غریب عورت ہے، حالو بے حال ہو کے بھوکھی پیاسی، اور ساتھ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں موجود ہیں، ساتھ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں موجود ہیں۔ آ گئی ہیں اللہ کے پاک رسول کے گھر کے اندر، امی عائشہ سے سوال کرتی ہے کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے مجھے درکار ہے؟ عائشہ صدیقہ کہندی ہے کہ میں گھر دے اندر نظر ماری ہے پر مینوں کوئی شے نہیں ملنی سوا ایک کھجور دے دانے دے۔ رحمت کائنات دا گھر ہے، رحمت للعالمین دا گھر ہے، کھاون دی کوئی چیز گھر موجود نہیں، وافر مقدار دولت موجود کوئی نہیں، خزانے موجود کوئی نہیں، 7 دن تو نہیں۔ خود نبی پاک فرماندے میرے گھر وچ اگ نہیں بلدی ہوندی، صرف کھجور دا دانا چا کے پانی دا گلاس پی کے تے اللہ دا شکر ادا چا کردامی۔ فقیر بن کے آ گئی ہیں، سائل بن کے آ گئی۔ امی عائشہ کولو سوال ہوئے، امی عائشہ کہندے ایک میرے کولو کھجور دا دانا ہے، ہن ماں کئی دناں دی پیاسی تے بھوکھی ہے، معصوم چھوٹیاں بچیاں بھی بھوکھیاں تے پیاسیاں پیاراں دیاں نے، ایک کھجور دا دانا ہے تے بندے 3، بندے کتنے نا؟ ایک ماں ہے تے 2 بیٹیاں۔ اس ماں دی مامتا نے برداشت نہیں کیتا جو میں اپنا کوئی بھوک دا علاج کراں، نہ فوراً کھجور دا دانا چاہیا سی ماں نے، اس کھجور دے دانے نو ادھو ادھ چا کیتے، کیا کیتا؟ 2 ٹکڑے بنا کے ایک ٹکڑا ایک بچی دے منہ چا دیتا سی، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی دے منہ چ دے کے آدھی الحمدللہ، واپس
واپس چلی گئی ہے. تھوڑی دیر دے بعد رحمت کائنات گھر میں تشریف لین. امی عائشہ کہندی مینوں بڑا تعجب ہویا ہے, میں بڑی حیران ہوئی ہاں, میں بڑے صبر اور تحمل دے نال اس معاملے نو ویکھدی رہ گئی ہاں جو ماں دے دل وچ اپنی معصوم بچیاں دی محبت اللہ نے کتنی کٹ کٹ کے بھر دیتی ہے. خود تو بھکھا رہنا برداشت بھی کرندی ہے لیکن دو بچیاں نو دکھ برداشت نہیں پی ہوندی. اللہ دے رسول نو حال سنایا سی. کہ سنایا حال سنایا سی جو ایک فقیر مائی آئی ہے, دو بچیاں بھی نال آئے نے, میرے کو کھانے واسطے منگیا تے ایک کھجور دا میں دانا چا دیتا. اس مائی صاحبہ نے خود نہیں کھادا, اپنی دو بچیاں نو پہلے چا کھلایا ہے. اللہ دے رسول فرمانے ایو جی عورت واسطے, ایو جے ماں باپ واسطے اللہ بھی بڑا انعام رکھے ہوئے. آکھے کیویں یا رسول اللہ؟ اللہ دے رسول فرمانے اللہ جنوں دو بیٹیاں چا دیوے انہاں دو بیٹیاں دی عزت چا کریندا ہے, انہاں نو پالدا ہے سنبھالدا ہے, حتیٰ کہ بلوغت تک انہاں نو لے ویندا ہے پال پال کے. اپنی عزت دے اوتے داغ دبے برداشت کریندا ہے لیکن اپنی بیٹی دے اوتے کوئی دھبا داغ برداشت نہیں کریندا. انہاں نو پالدا سنبھالدا بھی ہے, انہاں دی تعلیم و تربیت تے پرورش دا معاملہ بھی کردا ہے. جیڑا ماں باپ اپنی بیٹیاں دے نال اتنی شفقت کر کے بچپن تو لے کے جوانی تک او دا خیال کریندا ہے, اللہ پاک اس والدین نو جنت دے مقام تو علاوہ اور کوئی مقام نہیں دیونا. والدین دے نال اگر بندے دی اپنی ذاتی محبت نہ ہوئے تو بندہ سمجھے کہ میں سیدھا جہنمی ہوں. اس دور دے اندر جتنی اج والدین گھر وچ مظلوم ہیں شاید کوئی مظلوم ہوئے. آج بیٹا اپنے والد کو ایک خادم کی حیثیت سے کم سمجھتا ہے. آج بیٹی اپنی والدہ کو گھور گھور کے دیکھتی ہے, ننگی ہو کے بکواس کرتی ہے اپنی والدہ کو, آمنے سامنے بیٹھ کے والدہ کی گستاخی اور بے ادبی کرتی ہے. جس والدہ نے اتنی ہمت اور دل لگا کے اپنی بیٹی کو پالا سنبھالا, آج جوان ہو کے وہی بیٹی اپنی ماں کے سامنے بولتی ہے. آج وہی بیٹا اپنے والد کے سامنے بولتا ہے. حتیٰ کہ جس بندے نے اپنی جوانی دے اندر جوان ہو کے بے ہوش ہو گیا ہے, اپنی ماں تے اپنے باپ نو گالی دے دیتی ہے. کہ دیتی ہے سی اج دین دین کہ نہیں دین دے. ایک صحابی آخدا ہے کہ تورات دے اندر اللہ لکھیا ہے, تورات وچ مسئلہ یہ ہے کہ جڑا بندہ اپنی والدہ نو صرف گالی چا دے انہوں پتھراں نال سنگسار کر کے مار دیو. یہ تورات وچ اللہ حکم دیتا ہے کہ والدہ دا اتنا مقام ہے جس بندے اپنی ماں نو بکواس کیتی ہے پتھر مار مار کے اس نو زندہ درکور کر دیو, او بندہ زندہ رہنے دے قابل. حتیٰ کہ جس بندے اپنی ماں تے اپنے باپ نو اپنی گندی زبان استعمال کر کے گالی دیتی ہے, سن اللہ دے رسول او دے بارے کیا آخدے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے جڑا بندہ اس حال وچ مر گیا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو گالی دی, اپنے باپ کو گالی دی, بکواس کی ہے, اس کا ادب اور احترام نہیں کیا, جس وقت وہ اس حال میں مر جاتا ہے قبر میں دفن ہو جاتا ہے, اللہ پاک کے لیے اس بندے پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. عذاب کتنا بھاری دیتا ہے اللہ پاک اس بندے پر, رات دن صبح شام آسمان سے انگارے اور چنگاریاں گرتی رہتی ہیں اس بندے پر. رات دن آگ کی چنگاریاں اس نافرمان پر گرتی ہے جس نافرمان نے اپنی والدہ کا دل دکھایا ہے, جس نافرمان نے اپنے والد کا دل دکھایا ہے. یا رسول اللہ کتنی چنگاریاں گرتی ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے آسمان سے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں اتنی اللہ آگ دیا چنگاریاں دے اوتے گراندا ہے. یہ اس بندے دے اوتے جڑا اپنی ماں دا نافرمان ہے, اپنی ماں دی شان نو نہیں پہچانیا. اور سن اللہ دے رسول کولو, اللہ دے رسول معراج دے کہن کتھے گئے؟ معراج پر جاتے ہیں. نبی کریم فرماندے کہ میں معراج دے اوتے سیر کر رہا, جہنم دے نظارے تے مناظر دیکھ رہا, مشاہدے پیا کرنا, مشاہدے کردیاں ایک جگہ تو میرا گزر ہوندا ہے, اگ دے بڑے بڑے تندور, کیا ہیں بڑے بڑے تندور,
انہاں تندوراں دے اندر اگ لگی ہوئی ہے تے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تے انہاں نوں اوتھے تندور دے اگ دے اندر مار پی ملدی ہے اس سخت اگ جہنم دے اندر. میں حیران ہو کے تعجب کر کے پوچھا جبریل یہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کو اتنی بڑا عظیم سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ ظالم جوان ہے جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، آج اللہ اسے اس سزا میں مبتلا کر رہا ہے. آج اس کو اللہ اس سزا میں مبتلا کر رہا ہے. حتیٰ کہ آج سن خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے جس بندے نے اپنی بیوی دی خاطر اپنی ماں دی عزت نو گھٹایا ہے کیا کیتا صرف ترجیح نہیں دیتی اور کچھ گناہ نہیں، صرف اپنی بیوی دے مقابلے دے اندر ماں نو کچھ نہیں سمجھدا، حکم مندا ہے تاں بیوی دا، آرڈر مندا ہے تاں بیوی دا، عزت کردا ہے تاں بیوی دی، کپڑے لے دیندا ہے تاں اس نو، بیماری دا خیال کردا ہے تاں اس دا، حتیٰ کہ راحت سکون دا لحاظ کردا ہے تاں اس دا. ماں کرہندی پیاں تے میرے کولوں پیسے کوئی نہیں، ماں روندی پیاں تے میرے کولوں کپڑے کوئی نہیں، ماں روندی پئی دوائی کوئی نہیں، آرام سکون دا کوئی سبب کوئی نہیں میرے کول. بیوی بیمار ہوے تے لکھاں خرچ کریندا ہے، بچے بیمار ہوے تے لکھاں خرچ کریندا ہے، او دے واسطے کپڑے بھی ہیں، ایئر کنڈیشن بھی ہیں تے ساریاں سہولتاں بھی موجود ہیں. اگر او دے کولوں کچھ نہیں تے ایک بوڑھی ماں واسطے کوئی نہیں، بلکہ انہاں نوں بوجھ سمجھدا ہے، بلکہ انہاں نوں بوجھ سمجھدا ہے، اتنا بوجھ سمجھدا ہے. آتا ہے میری ماں مردی بھی نہیں، آکھدن کہ نہیں آکھدے، تنگ ہوئے ودے ہوندے نے اپنی ماں کولوں، تنگ ہوئے ودے ہوندے نے اپنے ابے کولوں. آدھے 75 تو ٹپ گئی ہے اجے بھی روندا پیا ہے، 75 تو ٹپ گئی ہے تے اجے بھی میرے کولوں پیسے بھی منگدی ہے، اجے بھی بیماری دے حالت دے اندر میرا گھر منجا ملیا ہے، منجا بھی خالی نہیں کردی، میرا گھر بھی خالی نہیں کردی. شالا مریا تے میری جان بھی چھٹ ونجے اس ماں دے کولوں. اج اس ماں دے کولوں جدائیاں دیاں دعاواں پیا منگدا ہے، جیڑی ماں رات نو مصلے بچھا بچھا کے، والد رات نو مصلے بچھا بچھا کے دعاواں پیا منگدا ہے، رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا. رات نو باپ 90 سال دی عمر ہو گئی ہے، گھر وچ بیٹا پیدا نہیں ہویا، باپ رات نو تہجد دے ٹائم اٹھ کے آدا ہے رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا. اے میرا پروردگارا میرا سر چٹا سفید ہو گیا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں نحیف ناتاواں بے کس بے بس ہو گیا، لیکن اللہ مینوں ایک پتر دی لوڑ ہے، مینوں ایک پتر دے دیویاں. اج اس باپ واسطے آدا جو مردا بھی کوئی نہیں، اس ماں نو کہندا جو مردی بھی کوئی نہیں، انہاں واسطے دوواں مرن دیا پیا کردا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے حالانکہ ایک بندہ اپنی ماں نو شفقت دی نگاہ نال چا ویکھے تے حج مقبول دا ثواب ملدا ہے، لیکن نبی کریم فرماندے جڑا اپنی بیوی دی خاطر اپنے والدین دی عزت نہیں کریندا اللہ پاک اس بندے دا حج قبول نہیں کرنا، نماز قبول نہیں کرنی. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے کہ اللہ پاک نے 3 آیات قرآن وچ ایہو جیاں دسیاں نے جنہاں دے اندر جڑے مسئلے دسے نو سارے ہی قابل عمل ہیں، اگر انہاں چوں ایک تے عمل کرے تے دوسرے تے عمل نہ کرے تے اللہ دوسرا بھی قبول. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے پہلا مسئلہ ہے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو تے زکات دیو. کیا کرو؟ نماز پڑھو تے زکات دیو. ایک آدمی نماز تا 5 گانا پڑھدا ہے لیکن سال بعد مال دی زکات نہیں کٹدا، اللہ اس نحوست دی وجہ تو نماز ہی قبول نہیں کرے گا. ایک دوسرا حکم اللہ دیتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میں اللہ دی بھی فرما برداری کرو، میرے محبوب دی بھی فرما برداری کرو. ایک بندہ اللہ دی منیندا تے رسول دی نہیں منیندا، اللہ دا میری ساری زندگی مندا رہ ونجے، اس رسول پاک دی نہ منن دی وجہ کولوں میں اپنی فرما برداری دا ثواب بھی تینوں نہیں دیونا.
اور مسئلہ کیڑا ہے؟ اور مسئلہ اللہ قرآن نے دسے انشکر لی والی والدین، میرا بھی شکر کرو تے اپنے ماں باپ دا بھی شکر کرو، میرا بھی ادب احترام کرو، بوڑھے ماں باپ دا بھی ادب احترام کرو۔ ایک آدمی اللہ دا شکر بھی کردا ہے، اللہ دی نعمتاں بھی کھاندا ہے، اللہ دی فرما برداریاں بھی کردا ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ نو رجا دیندا ہے، انہاں نو دکھ پہنچا دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس آدن اللہ دا شکر کرے تے اللہ اس وقت تک او دا شکر قبول ہی نہیں کر دے جب تک وہ آدمی اپنے والدین دی عزت نہ کرے۔ والدین دی عزت کرے تے نمازیں قبول، حج بھی قبول تے روزے بھی قبول ہیں کہ نہیں؟ آج بندے نے پتہ نہیں والدین نال کتنے ظلم و ستم کر چکے ہیں اور مزید اگے کرنے واسطے لوگ تیار ہیں، جنہ دے بارے اللہ دے رسول فرمانے کہ اپنی بیوی نو جس بندے ترجیح دے کے اپنے والدین دا دل دکھایا اللہ دا کوئی چیز قبول، حتیٰ کہ حضرت عمر دا بیٹا حضرت عبداللہ جس شام انہاں شادی کیتی ہے او دی بیوی حضرت عبداللہ دی حضرت عمر نو پسند کوئی نہیں کسے عادت دی وجہ دے نال۔ حضرت عبداللہ آخدا کہ میں تو اسے نال رہنا ہے، میری بیوی تو بڑی اچھی بیوی ہے، لیکن انہوں دا سسر کہندا ہے کہ نہیں جی میں تینو قبول ہی نہیں کردا۔ حتیٰ کہ جھگڑا چلیا گیا نبی پاک دے کول، سدتی گئے نے نبی علیہ السلام کولو، باپ بھی نال ہے تے بیٹا بھی نال ہے۔ باپ کہندا ہے کہ ایدی بیوی مینوں پسند کوئی نہیں، بیٹا کہندا ہے مینوں تا پسند ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے عبداللہ تیرے باپ دی گل جیڑی ہے اللہ دے ہاں او گل صحیح ہے۔ کیا مطلب کہ باپ تیرا اگر تینو کہہ دے کہ اپنی بیوی نو طلاق دے دے تے اس بیوی نو ایک منٹ واسطے بھی گھر رکھنے دی اجازت، اگر ماں تیری بیوی کو ناراض ہو ونجے تو تے ماں نو دھکے مار کے کڈ چھوڑ دے، اللہ دے سب تو پہلے بیوی نو دھکے مار کے کڈ۔ جس تیری ماں دی عزت دے اوتے حملہ کیتا ہے اس بیوی نو گھر رکھنے وچ اجازت، جدوں تیری بیوی دا تیری ماں نال مقابلہ آوے تیری بیوی اس ٹائم ایک کتی دے برابر ہوندی ہے، او دا شان تیری ماں نال مل سکدا، لیکن اس دی خاطر تو پتہ نہیں کیا کیا کر چھوڑ دے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت کو پوچھ کہ اللہ دے رسول نے کیا کیا احکام دسن تینوں کہ اگر والدین ایک بندے دے اوتے ناراض ہوون تے اللہ پاک فرماندے نے ایک بندے جڑے والدین تے ماں باپ نو صرف گالی دیتی ہے اللہ دی لعنت، رسول دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، والناس اجمعین پوری کائنات دی لعنتاں دا مستحق او بندہ ہے جس بندے نے گندی زبان اپنی ماں واسطے استعمال کی۔ اس دور دے اندر بندے دے کول اگر ہور کچھ نہیں ہو سکدا تے کم از کم اچھے الفاظاں نال ماں باپ دی عزت تاں کر سکدا ہے، حتیٰ کہ جس کو ماں باپ ناراض ہو کے مر گئے اس بندے واسطے ضروری ہے کہ رات دن انہاں واسطے دعاواں کرے، رات دن انہاں واسطے کیا کرے؟ دعاواں کرے۔ اگر اس کو طاقت ہوئے تو والدین دے طرف نفلی حج پڑھ چھوڑے، اللہ انہوں فرما بردار چ لکھ چھوڑ سی۔ اس واسطے اللہ پاک نے فیصلہ ہی انج کیتا ہے کہ میرے فیصلے دے مطابق اگر کسی شخص نے والدین کا ادب اور احترام نہیں کیا تو گویا کہ اس نے اپنے رب کے فیصلے کو ٹھکرا دیا ہے۔ میرا فیصلہ جس طرح ہے کہ رب بھی اکیلا، تیرے والدین کی عزت بھی دنیا کے اندر اکیلی، جب تک اللہ کو اکیلا تسلیم نہیں کرتا، والدین کا عزت اور احترام نہیں کرتا، اس وقت تک اس آدمی نو جنت اللہ جگہ۔ حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ ترے بندے ایو جین جنہاں دی اللہ دعا بھی رد نہیں کریندا تے بد دعا بھی اللہ رد نہیں کریندا۔ ایک بندہ جدوں تے کوئی آدمی ظلم چا کرے، کہ کرے ظلم چا کرے تے او مظلوم ہو ونجے، مظلوم اگر ظالم دے حق وچ بد دعا کرے تے اللہ فوراً قبول کر کے اسے بندے نو سزا دے دیندا ہے۔ اگر مسافر آدمی سفر دے اندر دعا کرے اللہ او بھی قبول چا کریندا ہے۔ اگر ماں بوڑھی اپنے اولاد دے متعلق کوئی بد دعا چا کرے تے اللہ اس
بد دعا نو بھی فوراً قبول چ کرنے نے. حتیٰ کہ والدین اگر اپنی اولاد کے متعلق بد دعا کرے اللہ ان کی اولاد کے اندر نافرمان اولاد پیدا کرے گا. ان کے بیٹے بھی نافرمان پیدا ہوں گے, بیٹیاں بھی نافرمان پیدا ہوں گی, حتیٰ کہ وہ تنگ زندگی گزارے گا. اس کی زندگی کے اندر برکت ختم ہو جائے گی, اس کی روزی کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. وہ لوگ تو کہیں گے کہ بڑا ملازم ہے, بڑی کوٹھی اور بلڈنگ میں رہتا ہے, لیکن وہ سلیر اور خوار ہو کے زندگی گزار رہا ہوگا. وہ بیٹے ان کے جو پیدا ہوں گے وہ بڑے ہو کے اپنے باپ کے سر میں جوتے ماریں گے. یہ سارا نتیجہ آج اگر میرا بیٹا آپ کا بیٹا نافرمان پیدا ہوتا ہے تو اس پر ناراض نہ ہو, پہلے خود سوچ کے میں اپنے باپ نال کے کیتا سی. میں اپنے باپ نال ایک بیٹا تنگ آ کے اپنے باپ نو گھروں لے کے تے جنگل سٹن جا رہے ہیں. کتنے جا رہے ہیں؟ جنگل چ گیا ہے, کنارے دے اوتے سٹ کے موڑ آیا. باپ جیسا کیسا مر گیا, جی گیا, جو ہویا او دے نال ہو گیا. چلدیاں چلدیاں آخر بندے خود بھی تا بڈھا ہو نہیں ہوندا. ساری زندگی جوانی دی چمک دا وجود وچ رہنی کوئی نہیں. او بڈھا ہویا تے او دا بیٹا او دے کول تنگ ہویا, اس بھی کندھے تے اٹھایا تے لئی ویندا جنگل والے پاسے. جنگل والے پاسے لے کے تے اس رستے چ جڑے ویلے گزرن لگے آدھے ابا تھوڑا جہا مینوں اگے کر کے سٹی, ایتھے میں اپنے ابے نو سٹیا سی, ایتھے اپنے اج مینوں اس نافرمانی دا بدلہ پہ ملدا ہے. جا مینوں اگے پرا جا کے سٹ مینوں جنگل دے درندے کھا ونجن, اج اس نافرمانی دا میں بدلہ لے رہا جڑا میں اپنے والد نال زیادتی کیتی, اج او زیادتی میرے نال ہو رہی ہے. انج نہ سمجھو کہ اج ایسا بوڑھے والدین نو ستایا تے ایسا مزے دی زندگی گزار سن. نا نا, اگر اج تو زیادتی کیتی تے کل اے زیادتی تیرے نال بھی ہو ونجنی ہے. حتیٰ کہ اولاد نال جیسا تعلق رکھ سے ویسا اللہ تیرے نال بھی اج کرسی. حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ جڑا آدمی دنیا دے اندر خطاواں کردا ہے, دنیا دے اندر گناہ کردا ہے, اللہ ہر گناہ دے اندر مہلت رکھی ہے. ہر گناہ دے اوتے اللہ پاک نے پکڑن دے اندر دیر کیتی ہے. تو نماز نہیں پڑھی اللہ دا گناہ کیتا لیکن اللہ فوراً نہیں پکڑدا. زکات نہیں دیتی اللہ فوراً نہیں پکڑدا. روزے دی توہین کیتی اللہ فوراً نہیں پکڑدا. حج وچ دیر کیتی اللہ فوراً نہیں پکڑدا. جھوٹ بولی اللہ فوراً نہیں پکڑدا. غلط کاری کیتی اللہ فوراً نہیں پکڑدا. کسے دی عزت نو لٹی اللہ فوراً نہیں پکڑدا. لیکن اللہ فرما نے جیڑا بندہ اپنے والدین دی نافرمانی کرے میں انہوں ایک منٹ بھی مہلت دیون واسطے تیار نہیں. قیامت جدوں آونی ہے, موت جدوں آونی ہے, اللہ فرماندا ہے جب تک والدین دے نافرمان بندے نو میں دنیا تے سزا نہ دیواں اس ٹائم تک موت بھی نہیں دیندا. پہلے انہوں میں ذلیل کریندا, پہلے دنیا تے انہوں خوار کریندا, پہلے دنیا دے اندر او دی بے عزتی دے بہار لا دیندا, او دی ذلت تے خواری تے شرمندگی دے بازار لا دیندا. جس طرح اس والدین نو دل دکھایا انہاں دا اللہ فرماندا ہے میں اسی طرح دنیا دے اندر پہلے اس نو ذلیل کریندا, بعد وچ اس نو موت دیندا. اس واسطے بندہ جدوں ماں والدین دے نال عزت دا مقام رکھدا ہے, شان دا مقام رکھدا ہے, انہاں دا احترام کر کے زندگی گزاردا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم فرماندے نے ایک آدمی رات دن اپنی ماں دے نال رہندا ہے, اتنا قریب رہندا ہے کہ ماں بولدی بعد وچ او پہلے اٹھ کے جواب کردا ہے. ماں بولدی بعد دے اندر ہے, ضرورت دی طلب بعد دے اندر کر دیے. بیٹا رات دن منجی نال سٹدا ہے کہ پتہ نہیں میری ماں نو رات نو پیاس نہ لگ جاوے, میری ماں نو کوئی ضرورت نہ پا جاوے. رات دن اپنی ماں دی نگرانی دے اندر گزار رہا ہے, اپنی ماں دے قرب و جوار زندگی گزار